بہاولپور خدمت مرکز میں جشن آزادی کی خصوصی تقریب۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور اور انچارج ای خدمت مرکز نے کیک کاٹا۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے ای خدمت مرکز میں پودا لگایا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رضا ملک سے۔ جی بالکل، جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز آج سے ہی ہو گیا اور ای خدمت مرکز میں جہاں کمشنر بہاولپور اور ڈپٹی کمشنر نے نہ صرف پودا لگایا بلکہ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ای خدمت مرکز کو جو ہے وہ پاکستانی جھنڈوں سے سجایا گیا ہے۔ سر، تقریبات کا آغاز ہو گیا، آج شام بڑی شاندار فائر ورکس بھی ہونے جا رہا ہے، پریڈ ہوگی کل اور بھرپور طریقے سے جشن آزادی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ جی آپ کی مہربانی۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارا جو پہلا ایونٹ تھا، تیاریاں تو ہماری پچھلے ایک ہفتے سے جاری تھی، لیکن کل جس زور سے بارش ہوئی تو وہ ہمیں ساری چیزیں ری ڈو کرنا پڑ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ جو یہ موقع ہے اس کے لیے ہمیں جتنا بھی کام کرنا پڑا ہے اس کو میکسیمم ہم لوگوں کو ایک فیسٹیوٹی اور ایک آزادی کا احساس، اور یہ جو دن ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد قوموں کی قسمت کوئی نصیب ہوتا ہے، اس کو ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ منائیں گے، جس کا پہلا انعقاد آج ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی تقریب میں رکھ کے کیا۔ اور قوم، ویسے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ قوم کا جذبہ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی جوان ہوا کہ ارشد ندیم صاحب گولڈ میڈل لے کے آئے، تو پوری قوم یکجان ہے۔ اس جذبے کو بھرپور انشاءاللہ بڑھانے کے لیے رات کو بڑے بھرپور قسم کے فائر ورکس ہوں گے۔ کل جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مارچ پاسٹ بھی ہوں گی، رینجرز بھی اس میں سلامی پیش کرے گی، پولیس بھی ہوگی، 112 کا سٹاف بھی ہوگا۔ تو میکسیمم کوشش ہے کہ میکسیمم پبلک پارٹیسپیشن ہو اور لوگوں کو ایک جو خوشی کا موقع ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا ہم ایک ذریعہ بن سکیں۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ جشن آزادی کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مل کر منایا جائے اور اسی طریقے سے ہی منایا جائے گا۔ جی شکریہ رضا ملک۔ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنا کر دم لیں گے۔ فیس اور پی پی اے ایف کے زیر اہتمام گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نورپور منجووالا میں تقریب کا انعقاد۔ شرکاء نے درختوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نورپور منجووالا میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریب سجائی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر راجن پور میڈم شازیہ نواز، ریجنل مینیجر ایف ایف سی محمد سہیل سائر، پروجیکٹ مینیجر فیس محمد عباس ضیاء، پروجیکٹ کوارڈینیٹر سجاد طاہر بھٹی، طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ طلباء و طالبات نے تقاریر کے دوران شجاکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ مقررین نے فیس اور پی پی ایف کے کام کو خوب سراہا۔ اس موقع پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء اور اساتذہ میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے پودے بھی لگائے۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس میں جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد۔ ڈی پی او عمران احمد ملک تقریب کے مہمان خصوصی۔ قائم مقام صدر میاں سعد حسن، گروپ چیئرمین میاں عامر شہباز شریک۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ باہر پیسے کمانے کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ مرنا ہم نے اپنے ملک میں ہے۔ جنازے ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں بڑے، اور لوگ جو ہے نا تدفین ہونا یہاں پسند کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ سب سے پہلے ٹریبیوٹ پیش کروں گا ہمارے پاکستان کے شہداء کو، چاہے وہ آرمی کے شہداء ہیں اور چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے شہداء ہیں، اور یہاں ہمیں ان کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ اگر انہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے تو آج ہم اور ہمارے بچے اور ہماری فیملیز امن سے اس شہر میں رہ رہے ہیں، امن سے اس خطے میں رہ رہے ہیں۔ اور ہمیشہ ہمیں جو بھی شہید ہوتا ہے اس کی فیملی کی کفالت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے، اس سے بڑے کیا ہوتا ہے، وہ پیش کر دیے۔ ہمیں ایز اے کمیونٹی، ایز اے انڈیویجولز، ایز اے بزنس کمیونٹی ہمیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس لیے آج کی تقریب کو منعقد کیا گیا ہے۔ اور جسد خاکی ہے جب کسی گھر میں آتا ہے تو اس گھر والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن جو شہید کا مقام ہے اس کے بارے میں تو ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں ان شہداء کو جب بھی ہم یاد کریں تو ساتھ ساتھ ایک دین ہے، ایک دنیا ہے۔ دین اپنا اپنا لے کے چل رہے ہیں، دنیا ہمیں بھی دیکھنی ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ سوچا کریں۔ یہ اعلانات
یہ چیزیں کچھ خاص نہیں کرتی، لیکن ان کو احساس ضرور ملتا ہے کہ ایک پوری کمیونٹی، ایک پورا شہر، ایک پورا ملک ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ ہمیں اپنی ان روایات کو برقرار بھی رکھنا ہے، اور جب کسی شہید کے بچے یا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے یا اس کی مدد کرنے کا سوچے، یا ان کا مدد لفظ مجھے پسند نہیں ہے ڈی پی او صاحب، میں کہتا ہوتا ہوں ساتھ دینے کا جب سوچیں تو اسی طرح سوچیں جیسے اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ خانیوال میں پلانٹ فار پاکستان کے دوسرے روز سرسبز پاکستان کے لیے 5000 پودے لگائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے کہا کہ 1 لاکھ پودوں کا ہدف پورا کریں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سناتے ہیں۔ اور ویژن کی روشنی میں ہم ایک سرسبز پاکستان میں جیسا کہ آپ خود فرما رہے ہیں، آج ہمارے خانیوال پبلک سکول میں 2000 پودے اجتماعی طور پر سکول کے بچوں نے ماشاءاللہ لگائے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے نونہالان وطن کی طرف سے، وطن کے فیوچر کے لیے، ایک سرسبز پاکستان کے لیے۔ اور آج ہم یہاں پر سارے ڈی سی آفس میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے پودے لگائے ہیں تمام سٹاف کے ساتھ مل کر۔ تو انشاءاللہ جی اس ویژن کے مطابق ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 14 اگست ہے، یہ سبز ہلالی پرچم ہمارا جو ہے اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل سیشن جج رانا عبدالحکیم نے منشیات فروشی کے ملزم کو سزا سنا دی۔ ملزم وقاص ارشد کو 20 سال کی سزا سنائی گئی۔ ملزم کے قبضے سے 15 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی تھی۔ ملزم کے خلاف 2022 میں تھانہ صدر میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم کو 80,000 روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر 6 ماہ مزید سزا کاٹنا ہوگی۔ بورے والا میں غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر فاروق احمد کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 3 منی پیٹرول ایجنسیاں سیل کر دی گئیں، سامان ضبط کر لیا گیا۔ اے سی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی پیٹرول کی فروخت جرم ہے، خطرناک دھندے کو نہیں چلنے دیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بورے والا میں غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر فاروق احمد کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 3 منی پیٹرول ایجنسیاں سیل، سامان ضبط کر لیا گیا۔ پر بات کریں گے لودھراں ضلع انتظامیہ کا احسان اقدام۔ اے ڈی سی محمد اسد علی نے چلڈرن پارک کے باہر مفت پودے تقسیم کرنے کا سٹال لگا دیا۔ اس حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسد علی کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سناتے ہیں۔ آپ کا ایک ویژن ہے کہ جو پنجاب ہے اس کو کلین اور گرین بنایا جائے۔ اس انیشیٹو کے تحت نہ صرف ستھرا پنجاب پروگرام کا جو آغاز کیا گیا تھا، بلکہ اس دفعہ جو مونسون شجرکاری ہے اس کے اوپر بھی شجرکاری پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اسی فلاسفی کے تحت کام کرتے ہوئے آج ہم نے یہ ایک انوویٹو سٹیپ لیا ہے اور عوام کو مفت پودوں کی فراہمی کے لیے یہاں پہ ہم نے سٹال لگایا ہے۔ اگر ہم اسٹال کی بات کریں تو اس وقت یہاں پر 6000 سے زائد مختلف اقسام کے پودے موجود ہیں، جس میں فروٹی پلانٹس بھی ہیں، شیڈی پلانٹس بھی ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ہم نے فیکٹر کو جو مد نظر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو انڈیجنس سپیشیز کے پلانٹس ہیں، جس میں جامن ہے، آم ہے، انار ہے، ان کو عوام میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے تاکہ عوام جو ہے اپنے کلچر اور اپنے پودوں کلچر ہے اس سے بھی روشناس ہوں اور شجرکاری کو۔ پاکستان میں ٹرک آرٹ ہمیشہ سے مقبول رہا ہے۔ کاریگر اپنے ہاتھوں سے ٹرک پر شاہکار تخلیق کرتا ہے جسے دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ٹرک مالکان مہنگائی کے باوجود ٹرک آرٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دلکش نقش و نگار اور رنگوں کی بہار، یہ ہے صادق آباد کی ٹرک مارکیٹ۔ قومی شاہراہ پر موجود یہ ٹرک مارکیٹ الگ مقام رکھتی ہے۔ یہاں پر ٹرک کی باڈی بنانے سے لے کر اسے سجانے تک ہر کام کے لیے کاریگر دستیاب ہیں۔ ہر ٹرک مالک اپنے ٹرک کو سجانے کے لیے یہاں لے آتا ہے۔ کاریگر شوخ رنگوں سے ٹرک پر شاہکار تخلیق کرتا ہے جسے دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ٹرک آرٹ محنت طلب کام ہے۔ ایک گاڑی کی مکمل تیاری پر تقریباً 2 ماہ لگتے ہیں۔ اس میں تقریباً 2 سے 3 ماہ لگ جاتے ہیں اس کو تیار کرنے میں۔ اس میں مختلف کام ہے، پہلے رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ڈیکوریشن کا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد کشنگ کا کام ہوتا ہے۔ بہت محنت سے تیار کرنا پڑتا ہے اور اس میں بہت دور دراز سے گاڑیاں آتی ہیں پاکستان سے، اسے محنت سے تیار کر کے دینا پڑتا ہے۔ مہنگائی کے باوجود ٹرک مالکان اس آرٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مالکان کا کہنا ہے کہ گاڑی کی مکمل تیاری پر 5 سے 7 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔
یہ بہت بڑا مہنگا شوق ہے، اس کو بنانے کے لیے 15-16 لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی ثقافت بھی ہے، ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے بنواتے ہیں۔ دلہن کی طرح دکھنے والے یہ ٹرک آرٹ کا بہترین نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ثقافت کا حصہ بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان اقبال، روہی نیوز، صادق آباد۔